بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا نہیں، یأمرا وہ حکم دیتا، کم تمہیں، ان یہ کہ تتخذو تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا معبود۔ کیا یأمر وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، بالکفری کفر کا، بعد اس کے، اذ جب، انتم ہو تم، مسلمون فرمانبردار مسلمان، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا اور وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو معبود بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون کیا تمہیں اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو وہ کفر کا حکم دے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 80 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہیں جو اس سے پہلے آیت مبارکہ کے اندر یہ شان نزول آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو معبود بنا لیں، ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کی عبادت کریں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا تھا کہ کسی انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، کوئی اللہ کا نبی ہو، اس کو نبوت ملی ہو، حکمت ملی ہو، کتاب ملی ہو، اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ اب اسی کا اگلا حصہ ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ نبی نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وہ تمہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا معبود بنا لو۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کا رسول ہو، اللہ کا نبی ہو، ایک کتاب کا داعی ہو، اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم فرشتوں کا یا نبیوں کو معبود بنا لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بعض جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے تھے کہ ان کو بہت اتھارٹیز دیتے تھے، اور نبیوں کو تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، اور اس طرح بہت زیادہ جو ہے نا ان کو اپنے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو انبیاء کو جو ہے ایک حیثیت اور اتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مقام دے کے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو یہ حکم دیں کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو معبود بناؤ، عبادت کرو، ان کی بات مانو، اللہ کو چھوڑ دو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بارک ہے بیان، ایک ہے بہت ہی پیاری معلمہ صاحبہ کا سن رہی تھی، انہوں نے بیان میں یہ جملہ کہا تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ کی عبادت کریں؟ تو یہ جملہ سن کے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جن کو پتہ ہے کہ ان کے کوئی معصوم عن الخطا ہے سب کچھ، لیکن ان کے بالوں کے یہ ان کا جملہ ایک معلمہ صاحبہ کے بیان میں نے سنا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات روایت درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا یہ جملہ بہت اٹریکٹ کیا تھا، اور ان کا انداز اور ان کا بتانے کا، بہت پہلے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ اثر انداز ان کی آواز تھی، اور ماشاءاللہ سے بہت عمل والی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بالوں کے، یعنی بازو کے جو بال ہیں وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ایسے کھڑے ہوں گے جسے ہم کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی بہت شدت سے جب بندہ ڈر جاتا ہے نا تو ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، تو ہلکے سے بال جو وہ اٹھ جاتے ہیں، شاید بہت زیادہ پریشان ہو تو اس سے بھی زیادہ اٹھتے ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے بال اس طرح اٹھ جائیں گے، اور ان کے بال اتنے مطلب خوف کی ایسی کیفیت ہوگی کہ ان بالوں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہو کے اور سچے ہو کے، ظاہر ہے اللہ کو بھی پتا، ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ایسا نہیں کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اس سب کے باوجود ان کی یہ حالت ہوگی۔ تو بڑا ڈر لگا تھا کہ جب ایک نبی اس طرح سے، اور وہ حق پہ بھی سچ پہ بھی، اور اللہ بھی سب جانتا ہے، لیکن اللہ کا پوچھنا ان کو اتنا مشکل لگے گا کہ وہ یہ اس طرح سے ان کی یہ حالت ہو جائے گی۔
اللہ عالم۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ زندگی دی تھی، تم نے کہاں گزاری، میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس پہ کتنا عمل کیا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا، یا بہت بہت سارے سوالات ہوں گے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، تلاوت کی نہیں کی، قرآن پہ عمل کیا نہیں کیا، قرآن کو سیکھا نہیں سیکھا، اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی، اپنا وقت کیسے گزارا، بہت ساری حقوق کا کیا کیا، اللہ کے حقوق، انبیاء کے، والدین کے، اساتذہ کے، ہر چیز، یعنی کہ ہر عمل کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو میں اور آپ وہاں کہاں کھڑے ہوں گے، ہم کیسے جواب دیں گے ان چیزوں میں جن میں ہم غلط ہیں؟ جہاں ہم صحیح ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل اور کرم سے جواب دے دیں گے، لیکن جہاں ہم 100% غلط ہیں، جہاں ہم 100% غلط ہیں کہ ہم نے غلطی ہی کی ہوگی، گناہ ہی کیا ہوگا، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اور کوئی ایسا سوال اللہ پاک کر لیں جو ہم نے اس میں بالکل اپوزٹ یعنی گناہ والا معاملہ کیا ہوگا، تو ہمارا وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ تو یہی بات اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری عبادت کرو، نبی کو کہ شاعر شان یہ بات ہے ہی نہیں، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مرضی کہہ دیں، آپ اس بات پہ غمگین نہ ہوں، اللہ جانتا ہے کہ نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ایک اور بڑی دلیل اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں وہ نبی کفر کا حکم دے گا جب تم مسلمان ہو گئے ہو؟ یعنی نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اسلام کی طرف لانا، انسان کو مسلمان کرنا، اس کو دین کی طرف لانا، اس کو توحید سکھانا، اور جب اسی نبی کا یہ کام ہے اور اس نے ساری زندگی کی کوششیں کر کے تمہارے اندر دین کو لایا ہے، تمہیں مسلمان کیا ہے، تمہیں اللہ کے قریب لایا ہے، پھر یہ خود تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ میری عبادت کر کے تم کفر اختیار کرو؟ تو یہ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کسی کو کفر کا حکم نہیں دے سکتے اسلام لانے کے بعد، لیکن پھر وہی لیکن آتا ہے کہ ہم عام انسان جن کا قرآن کریم کے ساتھ کچھ تعلق بن جاتا ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بن جاتا ہے، تبلیغ کے ساتھ کوئی تعلق بن جاتا ہے، دین اور اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی تعلق بن جاتا ہے، یا کسی بھی طرح سے ہمیں دوسرے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں یا ہم نیک ہیں، تو اس کے بعد اگر ہمارے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر جو سچا مسلمان ہوگا، سچا داعی ہوگا، وہ کبھی بھی دوسرے انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، کبھی بھی ان کو غلط طریقے چیز کی طرف گائیڈ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی یہی کوشش، یہی دعا ہوگی کہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے انسان۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی بتایا جا رہا ہے، ایک دائی کی صفت بتائی جا رہی ہے، کہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو کسی غلط بات کی طرف نہیں ابار سکتا، غلط طریقے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، آج 7 مئی فجر کا ٹائم ہے، صبح کا وقت ہے، اور جو حالات سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کا اس طرح سے احساس نہیں کیا، ان کے درد کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ کہ نہ ان کے لیے اس طرح دوائیں کی، نہ ان کے لیے کچھ ڈونیٹ کرنے کی کوشش کی، نہ ان کے لیے کوئی قربانی دینے کی کوشش کی۔ ہم نے ٹھیک ہے، اچھی طرح سے میں ہم کہہ رہی ہوں، ہم نے نہ ہی اپنے ذائقوں پہ کوئی کمپرومائز کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں آزما رہے ہیں کہ آج ہم اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں کہ کوئی جنگ کی صورتحال ہو جائے، ابھی فی الحال تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ صورتحال خراب ہے، لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ پہ اعتماد رکھنا، اور اللہ سے مانگتی رہنا، اپنے لیے، اپنی افواج پاکستان کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو بارڈر پہ کھڑے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے اپنے تن من، ہم لوگ کبھی سوچتے بھی ہیں کہ ابھی حملہ ہوگا یا یہاں پہ دھماکہ ہوگا، ایک دم سکون ساتھ ہے، نہیں ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، ادھر نہیں ہوگا اس طرح، لیکن جو فوج بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے وہ بالکل یعنی کہ اپنے آپ کو جیسے صحابہ کرام مطلب تیار ہو کے جاتے تھے، یہ لوگ بھی ابھی جب اس جنگ کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو باقاعدہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں یا مریں گے یا ماریں گے۔ تو ایسی فوج کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اگر ان میں سے جو مخلص لوگ اخلاص کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی سلامتی کی دعائیں، ہمارے جن کی جو اپنی
اپنی مائیں ان کی کتنی پریشان ہوگی بہنیں، لیکن ہم سب ان کی مائیں اور بہنیں ہیں، ہم سب کو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، ہم لوگوں کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم جتنا بھی کہہ دیں کہ ہم بہت نیک ہوں گے، ہم جنگیں برداشت کر لیں گے، ہم شہید ہوں گے، سب کچھ ہمارے اندر اتنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے پناہ ہی مانگنی ہے، اللہ پاک سے امن و امان کی دعا ہی مانگنی ہے، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جنگوں سے حالات کیا ہو جاتے ہیں، اور اگر ہوتا ہے نا وہ دور یا وہ جذبے وہ جو صحابہ کرام کے تھے، تو پھر تو یہ جنگ ہمارے لیے ایک نعمت ہی ہوتی کہ اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ پاک ایک چانس دیتے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جہاد کریں اور اس کے مطابق شہید ہو جائیں، یا پھر فاتح ہوں یا شہید ہو جائیں یا کچھ بھی، تو وہ جذبے ہمارے نہیں ہیں، وہ بہت ہی کم بہت ہی کم بہت ہی کم ہے، لیکن اتنا ضرور کر لیں کہ ابھی جنگ کے اگر کوئی جو بھی ہے، ڈر بھی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، خوف بھی لگتا ہے سب کچھ، لیکن ایک جذبہ رکھ لیں، ایک بات سوچ لیں کہ اگر مجھے شہادت مل گئی، پہلی بات ہے کہ شہادت یہ کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آگے کیا سچویشن ہوگی، امید تو یہی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ سمجھتا ہو جائے کہ ایٹمی ممالک جو ہے اس طرح سے جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، اتنی سمجھ انڈیا کو بھی یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس سے حدیث پہ عمل کر لینا چاہیے، جس میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق کی موت مرتا ہے جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا، یعنی کہ ہمیں ایک تمنا اس طرح سے نہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو اور سب کچھ، لیکن ہمیں یہ اس جذبے کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے اور ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں شہادت کی موت ملے گی، شہادت کی جو موت کی اہمیت ہے نا، اس کو ہمیں نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر اس دنیا کے اندر ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں نا، ساری زندگی بھی لگے رہیں، جتنے ہم کوشش کریں ہم گناہوں سے نہیں اس طرح سے بچ سکتے، ہم اپنے آپ کو اعمال میں اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن شہادت کی موت اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری موت اگر کسی جذبے کے ساتھ آئے، یہ نہیں کہ چاہے ہم لوگ ڈر رہے باغ رہے اور خوف میں خدا نہ خواستہ کفر کے قریب ہو رہے یا کوئی اس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے انسان بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح، لیکن نہیں، ایک جذبے کے ساتھ ایک خلوص کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے اگر کسی کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ختم تو نہیں ہے، ابھی روز اطلاع آتی ہیں فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا، اگر اس فوت کے ساتھ شہید کا لقب نام لگ جائے نا تو کیا ہی مزے ہو جائیں گے، کیونکہ شہید کی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، اس لیے میری پیاری بہنوں اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے نا تو وہ آپ لوگ جو ہے نا ادا کر دیں، تاکہ جو ہے یہ قرض تو بہت سارے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض صرف پیسوں کا ہوتا ہے، قرض جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو ان سے معافی مانگنا بھی، یہ بھی ہمارے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، ہمارے ذمہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی ایک قرض ہوتا ہے، اور بہت ساری قسمیں قرض کی، بہت ساری، ٹھیک ہے، کسی کے بہت ساری کچھ اور چیزیں ہم نے دینی ہوتی ہیں، پیسے اور مال اور سامان کے علاوہ بھی ہم نے ان کے کوئی اخلاقی طور پر اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہم نے ان کی دینی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ابھی ٹاپک نہیں میں زیادہ کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ کر لیں، ہر ایک سے ہم راضی رہیں، ہم سے سب راضی رہیں، اگر ایسا ہو گیا ہم اس ویسے خوش نصیب تو نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے اتنے جذبے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت دیں گے، لیکن اگر ہمیں شہادت کی موت مل جاتی ہے تو ہمارے لیے قابل فخر بات ہوگی، کیونکہ شہادت سے وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ جینی ہے وہ زندگی بن جائے گی، یہ تصور ہمارا پکا کیوں نہیں ہوتا، کیوں ہمیں اس دنیا سے اتنی محبت ہے، کیوں ہمیں اس دنیا کی اتنی فکر ہے کہ یہاں سے جانے کے بارے میں ہمیں سوچ کے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے خوف تو ہوتا ہے سب کچھ، لیکن جو خوف وہ والا ہے نا، میں بیمار ہو کے فوت ہوگی، اچانک گر کے فوت ہوگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں فلاں فلاں، اس کے مقابلے میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ شہادت کی موت ہمیں مل جائے، اور کیا ہی ہو کہ ہمارے ہاں کہیں اللہ نہ کرے اگر جنگ کی کوئی صورتحال ہو جائے اور ہم لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، اور ہم بھی کہیں کسی کو کوئی کافر کو کوئی نقصان پہنچا کے ہم شہید ہو جائیں، بہرحال اتنی امید تو مجھے خود سے نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ایسے کچھ ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا گھر کے اندر چھپیں گے، اس سے نیچے چھپیں گے، اس سے آگے چھپنے کی ساری صورتیں ہوں گی، اتنا ہم لوگ نہیں کر سکتے، پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، نہیں ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ناقص لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اولاد کی، یا اللہ ہمارے
رشتہ داروں کی، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرمانا ہے یا اللہ۔ یا اللہ چند موتیں ہو جائیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس طرح اچانک اگر دو چار زیادہ لوگ ہماری دوست نے، ابھی جیسے کہ بات جب ہوئی کہ ہجیرہ میں، تو مجھے بس ایک تب سے اپنی دوستوں کی فکر پڑ گئی، میری دوستیں ہجیرہ اور کوٹلی میں ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے بہت سے لوگ بہت پیارے اور بہت عزیز ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں دوسروں کے بارے میں کم آزمائے، حالانکہ وہ آزمائش بھی بڑی جو ہے نا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اعزاز حاصل کرنے والی اور بہت زیادہ اجر دینے کا سبب ہوگی، لیکن اللہ پاک ہم نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس سے امن کی صورتحال پیدا فرما دیں، اور پرسکون اور ماحول پہ لے کے ہم نے قدر نہیں کی نا، جب یہ باتیں چل رہی تھی جنگ کی، تو کیسے کیسے مذاق، کیسی کیسی میمز، کیسی کیسی باتیں آپ کو سننے میں آ رہی تھی۔ ہم بہت بہت عجیب قوم ہو گئے، ہمیں جنگ کی بھی، ہم جنگ کو بھی ہنس کے باتیں کرتے ہیں جنگ کے بارے میں، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، اور موقع آئے تو شہید ہونے کے بارے میں، اگر نہیں بھی، اگر یہ جنگ ٹل بھی گئی، تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ مجھے اگر شہید کرنا ہے نا تو میں شہید ہوتی رہوں، مجھے شہید ہونا پسند ہے تیرے راستے میں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہوں۔ تو شہادت کی بہت بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت نصیب کریں، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو عقل اور ہدایت دے، کیونکہ انڈیا میں بھی عام لوگ جو اس چیز کو نہیں پسند کرتے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، کشمیر کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت فلسطین کے بہن بھائیوں کی، ان کا درد، ان کا دکھ، ان کی فکر شاید ہمیں محسوس ہو جائے، تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، اللہ وہاں جنگ کو ختم کر دے، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔